اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطہ و یاسین من کان نبیا و آدم بین الماء والتین ابی القاسم محمد وعلى اطرته الاطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا انهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض بآواز بلند صلوات خداوند کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، پروردگار ہمیں ان مجالس سے رزق علم و رزق معرفت نصیب فرمائے، پروردگار ہمیں غم حسین میں جینے مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آپ نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں یا آپ کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار تمام کو مستجاب فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ آیت تطہیر کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھ رہے تھے اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی ہستیاں نبی کے بعد اطاعت اور اتباع کے قابل ہیں تو وہ فقط محمد کی اہل بیت ہے، فقط اور فقط نبی کی اہل بیت ہے جو نبی کے بعد اتباع کے قابل ہے، نبی کے بعد اطاعت کے قابل ہے، نبی کے بعد جن کا کہا مانا جا سکتا ہے، نبی کے بعد جن کے نقش پا پہ چلا جا سکتا ہے، وہ فقط یہ ہستیاں ہیں۔ ان کے علاوہ نہ کوئی اس قابل ہے اور نہ کسی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، فقط یہ ہستیاں ہیں۔ مجھے یہ پورا احساس ہے کہ موسم خراب ہے، مجھے یہ پورا احساس ہے کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ موسم خراب ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ علی والوں کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے پتا ہے کہ موسم گرمی کا ہو یا موسم سردی کا ہو، موسم بہار کا ہو یا موسم خزاں کا ہو، بارش کا موسم ہو یا سورج نکلا ہوا ہو، علی والے ہر حال میں ذکر علی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے گرمی ہے تو بھی علی کے صدقے میں، سردی ہے تو بھی علی کے صدقے میں، بہار آتی ہے پھولوں میں تو علی کے صدقے میں، موسم بدل کے خزاں آتا ہے تو علی کے صدقے میں، کیونکہ نبی نے کہا ہے دنیا میں شادابی ہے تو علی کے صدقے میں، بارش کی صورت میں رزق آتا ہے تو علی کے صدقے میں۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ہستیاں یہی ہیں جو اطاعت کے قابل ہیں، ہستیاں یہی ہیں جو اتباع کے قابل ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہماری گفتگو جس نقطے پہ رکی تھی وہ یہ تھا کہ قرآن ان کے برابر ہے، یہ قرآن کے برابر ہے، یہ قرآن جیسے ہیں، قرآن ان جیسا ہے۔ قرآن پہ شک کرنے والا بھی لانتی ہے اور ان پہ شک کرنے والا بھی لانتی ہے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور یہ بھی قیامت تک رہیں گے۔ قرآن بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن صامت ہے، یہ بولنے والے ہیں۔ میں رکوں گا 1 منٹ کے لیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن صامت ہے، صامت کا مطلب ہے چپ، خاموش۔ ناطق کا مطلب ہے بولنے والا۔ قرآن صامت ہے، یہ جملہ اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے چپ ہے، آل محمد سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے چپ ہے، آل محمد سے باتیں کرتا ہے۔ میں جملے کو اور آسان کر دیتا ہوں، ہم اگر قرآن کھولیں تو ہم قرآن کی زیارت کرتے ہیں اور بس، لیکن آل محمد قرآن کھولے تو آل محمد قرآن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن آل نبی کی زیارت کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن صامت ہے، یہ ناطق ہے۔ یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے آل نبی ناطق قرآن ہے، کہا جاتا ہے کہ نبی کی آل ناطق قرآن ہے۔ یہ قصیدوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے، خطیب بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناطق قرآن، میرے آل رسول ناطق قرآن ہیں، لیکن یہ ان کی فضیلت نہیں۔ میں پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، میرے 14 ناطق قرآن ہیں، لیکن یہ ان کی فضیلت نہیں۔ ناطق قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ناطق کی کاف کے نیچے زیر ہے اور قرآن کی طرف اضافت ہے، نسبت ہے، یعنی قرآن کو بولنے والا۔ جو قرآن کو بولتا ہے وہ ناطق ہے، جو قرآن کو نطق کرتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ ناطق ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ناطق قرآن ہے۔ چلے جملے کو آسان کر دیتے ہیں، آل محمد تو بہت بلند ہیں، ان کے گھر میں کام کرنے والی فضا بھی ناطق قرآن ہے۔ ان کے گھر میں کام کرنے والی فضا بھی ناطق قرآن ہے۔ ناطق قرآن کوئی فضیلت نہیں، جو قرآن بولتا ہے وہ ناطق قرآن ہے۔ آل محمد ناطق قرآن نہیں، قرآن ناطق ہیں۔ ناطق قرآن نہیں، قرآن ناطق ہیں۔ حق آپ کو پورا ہے، سوال کریں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ناطق قرآن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والا، جو قرآن ناطق ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بولتا ہوا قرآن۔ میں جملے کو پلٹ کے کہوں گا، جو ناطق قرآن ہوتا ہے وہ جب تک قرآن پڑھتا ہے وہ ناطق ہوتا ہے، جب رکتا ہے تو اب وہ ناطق نہیں ہے۔ میں یہاں پہ قرآن لے آؤں، قرآن پڑھنے لگوں تو مجھے ناطق قرآن کہا جائے گا کہ میں قرآن نطق کر رہا ہوں۔ جب میں خاموش ہو جاؤں گا اب میں ناطق نہیں ہوں۔ لیکن جو قرآن ناطق ہوتے ہیں وہ چپ ہو تو بھی قرآن ہے، وہ بولیں تو بھی قرآن ہے، وہ سوئیں تو بھی قرآن ہے، وہ جاگیں تو بھی قرآن ہے، وہ لیٹیں تو بھی قرآن ہے، وہ جنگ پہ جائیں تو بھی قرآن ہے۔ میں اور یہ قدم آگے بڑھاؤں اور آپ کے سامنے کہوں کہ جو آیتوں کو سن کے عمل کرے وہ ناطق قرآن ہے، جو آیتوں کا انتظار کرے وہ ناطق قرآن ہے، آیتیں جن کا انتظار کرے۔
قرآن جن کے اشاروں پہ اترے وہ قرآن ناطق ہیں۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ، ہم سب نے قرآن سن کے عمل کیا، صحابہ نے بھی قرآن سن کے عمل کیا، پہلے آیت آتی صحابہ پھر عمل کرتے، لیکن آل محمد قرآن ناطق سے، اس لیے یہ چادر کے نیچے پہلے گئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ یہ چادر کے نیچے علی بستر رسول پہ پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ اور آسان کروں، علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ اور عجیب قصہ لکھا ہے مفسرین نے، عجیب قصہ لکھا ہے کہ پہلے اس سوالی نے آ کے دروازے پہ کہا، ہے کوئی میں مسافر اور غریب کی مدد کرنے والا؟ علی نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے مدد نہیں کی۔ اس نے پھر کہا، ہے کوئی سوالی کا سوال سن کے مدد کرنے والا؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ اس نے مسجد والوں کو کچھ نہیں کہا، آسمان کی طرف منہ کیا، تیرے نبی کی مسجد میں تیرے ولی کے ہوتے ہوئے خالی جا رہا ہوں۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار لی۔ شیعوں سے سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ اگر انگوٹھی دینی تھی تو پہلے 2 دفعہ اس نے آواز دی، علی نے کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ پہلی 2 دفعہ اس نے مسجد میں آواز لگائی تھی، علی نماز میں تھے، اس نے مسجد میں کہا تھا، علی نماز میں تھے۔ تیسری مرتبہ اس نے اللہ کو کہا، علی بھی وہی تھے۔ یہ قرآن ناطق ہیں، ان کی محبت لازم ہے، ان کی محبت واجب ہے، ان کی محبت ضروری ہے، انہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آل نبی سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ سنی اپنے طریقے سے پیار کرے، اہل حدیث اپنے طریقے سے پیار کرے، دیوبندی اپنے طریقے سے کرے، شیعہ اپنے طریقے سے کرے، ہر بندہ اپنے طریقے سے پیار کرے آل نبی سے۔ کل آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آقا کس کا طریقہ قبول کرتے ہیں۔ ہمیں فتوے بازی کا کوئی حق نہیں، سب اپنے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے پیار کریں آل نبی سے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، آل نبی سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ آل نبی سے پیار کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ آپ اگر تھک کے سنیں گے تو مجھے تو 1 منٹ لگے گا موضوع سمیٹنے میں، اور ویسے بھی یہ جو دن ہیں یہ جلوسوں کے دن ہیں اور ٹائم سکڑتا آئے گا، کلوز ہوتا آئے گا، لیکن مجھے کچھ دینا ہے، آپ کے حوالے کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ شیعہ ہو تو آل نبی سے پیار کر سکتا ہے، بلکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہو تو آل نبی سے پیار کر سکتا ہے۔ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے غیر مسلم دکھا سکتا ہوں جو اسلام سے متاثر نہیں ہیں، علی سے متاثر ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے لیکن علی سے پیار کرتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، کہ جنہوں نے علی کی زندگی کو پڑھا ہے۔ سموئیل جرداق کہتا ہے، میں نے بڑے بڑے ہیروؤں کی زندگی کو پڑھا ہے، نابغہ روزگاروں کی زندگی کو پڑھا ہے، بڑے بڑے رہبروں کی زندگی کو پڑھا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے علی جیسا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے جو بھی ہیرو ہوتا ہے، جو بھی رہبر ہوتا ہے، وہ یا فقط حکیم ہوتا ہے، یا فقط زاہد ہوتا ہے، یا فقط عالم ہوتا ہے، یا فقط بہادر ہوتا ہے، یا فقط عبادت گزار ہوتا ہے۔ یہ فقط علی ہے ایک عالموں کی صف میں سب سے بڑا عالم ہے۔
زاہدوں کی صف میں سب سے بڑا زاہد ہے، عبادت گزاروں کی صف میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ علی ایک ہے، مجموعہ کمالات ہے۔ کم لطفی کریں گے تو میں بات کو سمیٹ لوں گا۔ ایک سائنسدان تھا، اس نے چونٹیوں کے اوپر تحقیق شروع کر دی۔ چونٹیاں جو پھرتی ہیں ان کے اوپر تحقیق شروع کر دی۔ 20 سال اس نے تحقیق کی، 20 سال مختلف علاقوں میں گیا، کس جگہ پہ کون سی چونٹی پائی جاتی ہے، کس جگہ پہ کیسی چونٹی پائی جاتی ہے، فلاں علاقے میں کون سی، فلاں علاقے میں کون سی، فلاں علاقے میں کون سی۔ پھر یہ تحقیق کرتا رہا کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں، اس کا معدہ کتنا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں، اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کتاب لکھی، دی آنٹ، گوگل پہ مل جائے گی آپ کو، جس میں اس نے یہ ساری سپیشیز کا ذکر کیا۔ یہ عیسائی، یہ سائنسدان 20 سال تحقیق کر کے نتیجے نکالتا رہا۔ جب اس نے یہ کتاب لکھ لی، کسی نے اس کو نہج البلاغہ سے علی کا دیا ہوا خطبہ جو علی نے چونٹی پہ دیا تھا، انظر الی النملۃ، انظر الی النملۃ فی صغر جثتها ولطافت حیتها لا تتقادو برؤیت البصر، یہ پورا خطبہ علی نے چونٹی پہ دیا ہے۔ اس کو یہ دیا، اس نے اپنی کتاب کو پڑھا، پھر اس خطبے کو پڑھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اگر یہ خطبہ مجھے 20 سال پہلے ملا ہوتا میرے 20 سال بچ جاتے۔ میرے 20 سال بچ جاتے۔ اور وہ مشہور سوال تو تم نے سنا ہوا ہے کہ کسی نے علی سے پوچھا تھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں، تو علی نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ اور بتائیں، مولا نے فرمایا جن کے جسم پہ بال ہے وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے پر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایسے علی نے جوابات دیے کافی سارے۔ اور ایک ریسرچر نے تحقیق کی دنیا کے کونے کونے میں جا کے، اسے یہ قانون کہیں پہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جہاں پہ دیکھا جن کے کان اندر تھے وہ انڈے دیتے تھے، جن کے کان باہر تھے وہ بچے دیتے تھے۔ تھک ہار کے بیٹھ کے اس نے ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا جس نے بھی یہ بات کہی ہے یا اس نے کائنات خود بنائی ہے یا بنتے دیکھی ہے۔ یہ ہستیاں قابل اطاعت ہیں، یہ ہستیاں مرکز تطہیر ہیں۔ کائنات کا مرکز آل محمد ہیں، آل محمد کا مرکز بی بی زہرا ہے۔ پوری کائنات کا مرکز آل نبی ہے، آل نبی کا مرکز جناب زہرا ہے۔ جناب زہرا وہ ہستی ہیں کہ جو نبوت اور امامت کے درمیانی کڑی ہیں۔ بابا پہ نبوت اور رسالت ختم، شوہر سے امامت شروع، بچوں میں امامت جاری۔ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو جناب زہرا جیسی ہو۔ میرے نبی نے کہا کہ میری بیٹی زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی جب بی بی زہرا آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے نبی جناب زہرا کی پیشانی چومتے تھے۔ میرے نبی پاک سیدہ سے پیار کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی بیٹی سمجھ کے پیار کر رہے تھے؟ اگر نبی بیٹی سمجھ کے پیار کرتے تو ہر باپ پہ واجب ہوتا کہ بیٹی کے لیے اٹھو، ہر مسلمان پہ لازم ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھو۔ نبی بیٹی سمجھ کے احترام نہیں کر رہے، نبی بتا رہے ہیں کہ مقام زہرا کیا ہے، کہ اگر زہرا آ جائے تو محمد کو بھی اٹھنا پڑتا ہے، محمد کو بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ اور کیا بات کرتے ہو زہرا کی، ہم ہر معصوم پہ بات کرتے ہیں، بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں، فضائل پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ ہم حسنین کے فضائل پڑھتے ہیں، فضائل پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ فقط پاک سیدہ ہے جس کے فضائل کائنات سے نرالے ہیں۔
میرے مولا عسکری کہتے ہیں کہ نحنو حجج اللہ علیکم والفاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم تم پہ حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ زہرا کیا ہے، مقام زہرا کیا ہے۔ آج کائنات کو کسی بھی بندے کو اگر ضرورت پڑتی ہے مدد کی، کسی شیعہ کو، تو وہ امام زمان کو پکارتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہستی مولا امام زمانہ کی ہے، ہمارے لیے مدد کے قابل ہستی امام زمان کی ہے، لیکن امام زمان کہتے ہیں لیا فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے جو سیکھا ہے اپنی دادی زہرا سے سیکھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو تم موجود ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا وجود تمہاری وجہ سے باقی ہے؟ بی بی زہرا فرماتی ہیں جو بھی میرے بیٹے کو روتا ہے میں خود اس کا نام لے کر دعا کرتی ہوں۔ اگر ان کا ہاتھ ہماری پشت پہ نہ ہو تو خدا کی قسم ہم ہلاک ہو جائیں۔ اور میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو پوری کائنات میں فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ علی وہ ہیں کہ جن کے فضائل کا شمار ممکن نہیں ہے۔ علی وہ ہیں جو بعد از پیغمبر سب سے افضل ہیں۔ علی وہ ہیں کہ اگر جن کے کمالات کا احاطہ کیا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ فاطمہ کیا ہے۔ علی اتنے فضائل لے کر فاطمہ کے ہم سر بنتے ہیں۔ علی جس کی بیوی کا مقابلہ کائنات کے مرد نہیں کر سکتے، اس علی کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور یہ بی بی صدیقہ طاہرہ ہے۔ اگر یہ عشرہ بی بی پہ ہوتا تو بہت ساری باتیں تھی، اب چونکہ مجھے موضوع سمیٹنا ہے اور وقت کی قلت ہے، لیکن چند جملے ضرور کہوں گا۔ یہ بی بی صدیقۃ الکبریٰ ہے، اور عام لوگوں کی طرح آل محمد صدیق نہیں ہے۔ لوگ بھی سچے ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی سچے لوگ تھے، حضرت ابو ذر صدیق ہیں، حضرت سلمان صدیق ہیں، حضرت عمار صدیق ہیں، بڑے بڑے لوگ صدیق تھے، لیکن ان کی صداقت میں اور ان کی صداقت میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے سچے وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، آل محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ آل محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، زہرا جو کہتی ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اور میں اور کیا کہوں، میں تو اتنا کہوں گا، زہرا کی زبان پہ صداقت پرکھی جاتی ہے۔ یہ کہہ دیں کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو ہوتے ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں، واقعہ ان کا محتاج ہے، حقائق ان کے محتاج ہیں، صداقت ان کی محتاج ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ سچا کون تھا۔ نبی کی بیٹی کل بھی سچی تھی، نبی کی بیٹی آج بھی سچی ہے، اور نبی کی بیٹی ہمیشہ سچی رہے گی۔ زہرا کل بھی صدیقہ تھی، اور میں یہ جملہ کہوں کہ جب نبی کی بیٹی نے کہا تھا حدیث نہیں ہے تو حدیث نہیں تھی۔ جب نبی کی بیٹی نے کہا تھا، کیسی صدیقہ ہے جو اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ مباہلہ میں کوئی بیوی نہیں گئی نبی کی۔ تم کہتے ہو کہ نبی کی اور بیٹیاں تھیں، چلو تھیں بھی، مباہلہ میں کوئی نہیں گئی۔ مباہلہ میں گئی ہے تو زہرا گئی ہے، اور جب زہرا گئی ہے تو اس عیسائی نے کہا ہے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں پہاڑ کو کہ رستہ چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا، اور اگر یہ دعا مانگے تو دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔
عیسائی کو پتا تھا یہ کتنے سچے ہیں. انہی عیسائیوں میں ایک سردار تھا عاقب. ایک ان میں سے تھا سید. یہ سید ہمارے والا نہیں، سردار کے معنی میں. عاقب نے جا کے کہا کہ جنگ نہیں کرنی. وہ بیٹی لے کے آیا ہے. جنگ نہیں کرنی، ہدیہ دو، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے. جزیہ دے کے واپس آیا. 10,000 دینار جزیہ دیا، پھر دوڑتا ہوا واپس آیا. یہ جملہ میں نے جتنی بار پڑھا ہے میں اتنی بار رویا ہوں. پھر دوبارہ واپس آیا، کہتا 10,000 دینار اور دے. یہ سید کہتا تو نے جزیہ دے نہیں دیا؟ کہتا ہاں جزیہ تو دے دیا ہے. اب 10,000 کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتا یار اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی بیٹی چل کے آئی ہے. یہ اپیل فرما لیں، اور اپیل کے بعد یہیں سے مصائب شروع ہوگا. جلدی سے اپیل فرما لیں. 1 منٹ لگائیے گا. یہ رونے کے دن ہے، رلانے کے دن ہے.